بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ رچرڈ گرینل نے اس وقت پاکستانی حکومت کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ رچرڈ گرینل کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی جعلی ہے، یہ ہے وہ، لیکن اب ان کی 10 منٹ کی ویڈیو بھی آ گئی ہے جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پر شیئر بھی کی ہے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان جیل سے رہا ہوں۔ رچرڈ گرینل نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خصوصی مشن کے سفیر کے طور پر نامزد کیے جانے اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے خارجہ تعلقات کی پالیسی کے بارے میں بات کی۔ امریکی قومی انٹیلیجنس کے سابق قائم مقام ڈائریکٹر رچرڈ گرینل نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ سیاست میں باہر سے آنے والے لوگ، غیر سیاسی عام فہم لوگ، کاروباری لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل سے رہا ہوں جو اس وقت جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کی طرح عمران خان پر بھی بہت سے الزامات ہیں، جہاں حکمران جماعت نے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا اور کسی نہ کسی طرح کے بدعنوانی کے الزامات اور جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کی ٹیم نے گزشتہ 4 سالوں میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے، لیکن اب شاید آخری دنوں میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں جن پر وہ اب بات کر کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کی پرواہ کرتے ہیں۔ 4 سال تک اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کے بعد اب پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ رچرڈ گرینل نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان پہ کہا ہے کہ یہ عجیب بیان تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر کا اصل مطلب عمران خان کو رہا کرانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے وہ سامنے آئے اور بس اتنا کہا، وہ کہیں گے جو آپ کا مطلب ہے، یعنی اس شخص کو جیل سے باہر جانے دیں جو اصل میں عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ان کے مستقبل کے وزیر خارجہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ انہیں دنیا بھر کے بہت سے ایسے ممالک کے معاملات دیکھنے ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے اگر کسی ملک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو اس کی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے کیسے نپٹتے ہیں، لہٰذا پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں جس کا اگلا سیشن 2 جنوری کو ہوگا، لیکن عمران خان نے اپنی سول نافرمانی کے کال کو ابھی بھی کینسل نہیں کیا، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ عمران خان نے سول نافرمانی کی تاریخ جاری رکھنے، جبکہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کو عالمی امور پر بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور مجھے عالمی امور پر بات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم تینوں کے علاوہ عالمی امور پر کوئی بات نہ کرے۔ شیخ وقاص نے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے مذاکرات میں اگر سنجیدگی نظر آئی تب سول نافرمانی کی کال واپس لینے پہ سوچا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکرات میں وہ اپنے 2 بنیادی نکات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پہلا مطالبہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے اور دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور حکمران کے درمیان 2 جنوری تک دوسری میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ سے پہلے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ ابھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان تک کمیٹی کی رسائی حکومتی سنجیدگی طے کرے گی۔ حکومت نے بہانے بنائے یا منع کیا تو ان کی نیتوں کا خلل سامنے آ جائے گا۔ پی ٹی آئی کمیٹی کا کردار صرف ایلچی کا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا تھا۔ عمران خان کی رہائی اور کارکنوں کی رہائی ہمارے مطالبات ہیں۔ ہمارا کام ہے عمران خان کے میسج کو حکومت کے آگے رکھنا۔ ہم پر 9 مئی کو بھی ظلم ہوا، ہم پر 26 نومبر کو بھی گولیاں چلی۔ انہوں نے کہا ملک کی معیشت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، اس وقت ملک میں قانون اور آئین کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ فوجی وردی میں عوام ہی ہیں، جو عوام کی سوچ ہوتی ہے وہی افواج کی سوچ ہوتی ہے، لہٰذا پاکستان کی عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب سے محبت کرتی ہے تو افواج پاکستان میں بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سینئر قیادت نیچے دیکھتی ہے کہ عوام یا افواج کیا سوچتے ہیں اور پھر وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی سوچ بدلنے کے لیے۔ اجازت چاہوں گی
ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.